نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اجتماعی ریپ ہو یا اجتماعی خودکشی، قتل ہو یا دوسری شادی کا مسئلہ، بین الاقوامی تعلقات ہوں یا شدت پسندوں سے مذاکرات، ملک میں کوئی بھی سانحہ ہو جائے اس کا ذمہ دار اسلام اور شریعت کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ عام لوگ شریعت کا مفہوم نہیں سمجھتے۔ انہیں بدقسمتی سے ایسے مہربان ملے ہیں جو شریعت کی آسان تعبیر اور درست ترجمانی نہیں کر سکتے۔ آپ دو لفظ میں پورے ریاستی نظام کی اسلامائزیشن کر سکتے ہیں۔ وہ دو لفظ ہیں ایمانداری اور انصاف۔ اس پر عمل کرنے سے سب سے پہلے معاشرے کے دو اہم مسائل حل ہوتے ہیں: روزگار اور امن۔ ایمانداری سے رزق ملتا ہے اور انصاف سے امن قائم ہوتا ہے۔ یہ خدا کا آفاقی وعدہ اور تکوینی قانون ہے۔ جس علاقے کی عوام میں دیانت ہوگی وہاں روزی روزگار وافر ہوں گے۔ جہاں کے حکمران انصاف کریں گے وہاں امن و امان ہوگا۔ اس میں مسلم غیر مسلم کی تفریق نہیں، اس میں خدا کے تکوینی اور غیر تکوینی قانون کا فرق ہے۔ یہ تشریعی غیر تشریعی نظام کا لازمی نتیجہ ہے۔ غیر مسلم بھی شریعت کے اس حصے کو اپنائے گا تو ترقی یافتہ اور پرامن ہوگا۔ مسلم بھی اگر بے ایمان اور بے انصاف ہوں گے تو پسماندہ اور بدحال ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام میں سے ہر شخص اپنا کام ایمانداری سے کرے اور حکومت کا ہر شعبہ عوام کو پوری خلوص کے ساتھ انصاف فراہم کرے۔ آپ عوام سے کہہ دیں کہ تمہارا غم ہمارا غم ہوگا، ہمارے پاس موجود وسائل میں تمہارا برابر کا حصہ ہوگا۔ تم کل سے ایمانداری کا عزم کر کے نیا دن شروع کرو۔ اسی طرح آپ سرکاری عملے سے کہہ دیں کہ کلرک اور کانسٹیبل کی تنخواہ 15,000 روپے ہے۔ کل سے جس نے رشوت لی اسے اس کے دفتر کے سامنے چوک میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ اللہ سے معافی مانگے اور اس کے بندوں کا پیسہ واپس کرے، ورنہ یہیں کھڑا دھوپ تاپتا رہے گا۔ بس اتنی سی تو بات ہے۔ عوام کی طرف سے معاملات کی درستی اور حکمرانوں کی طرف سے فرائض کی ادائیگی، دو جملے میں بات سدھر سکتی ہے۔ مشکل یہ ہے ہم پر ایسا طبقہ مسلط ہو گیا ہے جو نہ شریعت چاہتا ہے اور نہ انسانیت کا قائل ہے۔ وہ نہ دیانت چاہتا ہے نہ انصاف، وہ خود خواہشات کا غلام ہے۔ اسے مذہب اور وطن سے کوئی سروکار نہیں اور کوئی محبت نہیں۔ شریعت کا خلاصہ نکالا جائے تو وہ 3 عنوانات میں سمٹ جاتا ہے: عبادات، معاملات، عقوبات۔ عبادات کا مطلب ہے انسان اللہ کا حق صحیح صحیح ادا کرے۔ معاملات کا مطلب ہے بندوں کا حق ٹھیک ٹھیک پورا کیا جائے۔ عقوبات کا مطلب ہے سزا، یعنی جو نکما شخص ان دو قسم حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے اور سمجھانے سے بھی نہ مانے تو اس کو آخری چارہ کار کے طور پر ناگزیر سزا دی جائے۔ عقوبات شریعت کا مقصود نہیں، ان کو تو کم از کم جاری کرنے اور زیادہ سے زیادہ سترپوشی پر زور دیا گیا ہے۔ مقصد تو اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ یہی شریعت کا مقصد اصلی ہے۔ سزا تو درجہ ضرورت میں ہے۔ جب بات یوں نہیں ہے تو پھر شرعی نظام کی علامت سزاؤں کا نفاذ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کی علامت عبادات کے لیے دی گئی ترغیبات اور سہولتوں کی تشہیر ہونی چاہیے۔ عوام کے حقوق کی ادائیگی کا زوردار تذکرہ اور تذکرے سے زیادہ پھر بھرپور عمل ہونا چاہیے۔ جب عوام کے سامنے اسلام کا فلاحی پہلو آئے گا انہیں اپنے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے، بدعنوانی اور ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، ہر حقدار کو اس کا حق ملے گا، تو وہ خود بخود اس نامراد شخص کو سزا دینے کا مطالبہ کریں گے جو اس بابرکت نظام کی خلاف ورزی کر کے ان کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں طبقہ اشراف سے تعلق رکھنے والی شخصیات جو بادشاہ یا بادشاہ گر ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اسلام کا تعارف ہاتھ پاؤں کاٹنے اور کوڑے پتھر مارنے سے ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ شرعی سزائیں کیوں ناگزیر ہیں تو سنیں، دنیا میں 5 گناہ ایسے ہیں جن کا نشہ کسی کو چڑھ جائے تو اس وقت تک نہیں اترتا جب تک اسے وہ سخت سزا نہ دی جائے جو اسلام نے ان 5 گندے کاموں کے لیے مقرر کی ہے۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ اور انسانی نفسیات کا تجزیہ یہی بتاتا ہے ان سزاؤں کے بغیر ان خطرناک جرائم کو معاشرے سے ختم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان سزاؤں کا کمال یہی ہے کہ ایک آدھ مرتبہ حد جاری ہوتی ڈھیٹ سے ڈھیٹ مجرم بھی توبہ کر لیتا ہے اور ان سزاؤں کی بار بار نوبت ہی نہیں آتی۔ لیکن سوال یہ ہے
کہ مغرب زدہ دنیا کو یہ باتیں ایسے انداز میں کون سمجھائے کہ وہ غلط فہمیوں کے بہون سے نکل آئے۔ کوڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بہت مشہور تھا، لیکن خود اہل مغرب عدل فاروقی پر انگشت نمائی کی بجائے خلافت فاروقی کے نظم کو ہم سے چھپا چھپا کر اپنانے پر مجبور ہیں اور اپنے ملک میں یہی قانون لاگو کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ممالک کو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی فلاحی اصولوں پر چلا کر ویلفیئر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے۔ ہمیں سیرت فاروقی کے اس پہلو کو اپنا کر اسلام کے فلاحی ترقیاتی نظام کا بھرپور مظاہرہ کرنا چاہیے، جس کے مطابق ریاست اسلامی کا سربراہ صرف یتیموں، بیواؤں اور مظلوموں کا سرپرستی نہیں، غیر مسلم بوڑھے سے لے کر فرات کے کنارے بھوکے پیاسے بکری کے بچے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ مسئلہ سزاؤں کا نہیں، سہولتیں فراہم کرنے سے پہلے سزائیں دینے کا ہے۔ اعتراض سختی پر نہیں، سختی کے ایسے اظہار کا ہے جس میں 100 قسم کی نرمیاں بلا وجہ چھپ جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوڑا اگر نظم عامہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کی پیٹھ پر برستا تھا تو ضرورت مندوں اور بیواؤں کا سامان خادم کے موجود ہوتے ہوئے آپ خود اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کے گھر تک پہنچاتے تھے۔ جب امیر المومنین بذات خود ان کی خبرگیری کرتا ہے، ان کی کفالت کی اسے فکر رہتی ہے، وہ ان کو بھوکا دے کر خود بھی پیٹ نہیں بھرتا تو وہ اس کی سختیاں بھول جاتے تھے۔ یہ سختیاں انہیں محبت بری فہمائش لگتی تھیں، ناگزیر محسوس ہوتی تھیں۔ آپ بھی ایسا کریں، لوگوں کو آپ کے کارنامے نظر آئیں گے، وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کو بھول جائیں گے، مخالفین کی زبانیں روک دی جائیں گی۔ آج کے دکھوں کی ماری دنیا میں بھی جس حکمران نے عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھا، سکھوں کی ماری عوام نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ کیوبا کے فیڈل کاسٹرو سے لے کر سنگاپور کے لی کوآن یو تک کا آپ مطالعہ کریں، مودے تنگ سے شروع کریں، مہاتیر محمد تک آ جائیں۔ شریعت کی تعبیر تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کے قیام سے ہونی چاہیے۔ شریعت کا لفظ سن کر اللہ سے محبت اور بندوں کی خدمت کا تصور آنا چاہیے۔ مغرب کے پروپیگنڈے نے نہایت عیاری سے شریعت مطالعہ کو بہت سخت اور اپنے انسانیت کش نظام کو بہت آسان بنا دی ہے۔ اس خطرناک پروپیگنڈے کے توڑ کی ضرورت ہے۔ اسلام انسان کو جو کچھ دیتا ہے، رزق، امن، خوشحالی، تمام انسانی حقوق، اس کو پہلے سامنے لایا جائے، اور پھر اسلام پر درجہ مجبوری جو سزا انسان کو دیتا ہے وہ ہماری ترجیحات کے بالکل آخر میں ہو۔ لیکن یہ بات دنیا کو سمجھانے سے پہلے یہ بتانا چاہیے، اسلام نے انسان کو فلاح و خوشحالی کی جو صورت دی ہے وہ دنیا کا کوئی نظام نہیں دے سکتا۔ یاد رکھیں، نفاذ اسلام کی روح ایمانداری اور انصاف ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔